بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از بلاول شاہ نورانی اینڈ یو آر واچنگ جسٹ انفورٹینمنٹ چینل. تو دوستوں آج ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کے پاس میں حاضر ہوا ہوں. آج ہم بات کریں گے انشورنس کے بارے میں. یہ ایسا ورڈ ہے جو کہ ہر کسی نے اپنی لائف میں لازمی سنا ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ اس کے اوریجن کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے کہ یہ انشورنس کا کانسیپٹ ایکچوئل میں ڈیولپ کیسے ہوا. تو آج سمجھے ہم بس اسی کوشچن کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. میں اپنا ریسرچ ورک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ آپ گریب کر پائیں گے بہت ہی انفارمیٹیو اینڈ انٹرسٹنگ فیکٹس اباؤٹ انشورنس. تو لیٹس اسٹارٹ دا جرنی اور انشورنس کے اس اوریجن کے باکس کو اوپن کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائڈ پر. تو دوستو کہانی شروع ہوتی ہے یہ 300 BC یعنی بیفور کرسٹ سے, جب لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنی انکم کا کچھ پرپورشنیٹ سیو کر کے رکھتے تھے چیریٹیبل پرپسز کے لیے. وہ چیریٹیبل پرپسز ہوتے کیا تھے؟ اس میں سب سے اہم پرپز تھا ڈیسیز پرسن کی سوسائٹی میں اگر کوئی خدا نخواستہ انتقال کر جاتا تو اس کی جو ہے آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے اس پول کی ہوئی منی کو استعمال کیا جاتا تھا. یہ سمجھے کہ بیس ہے, کور ہے, جہاں سے اپنا انشورنس کا کانسیپٹ اوریجنیٹ ہوا. اچھا, اس کے بعد جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹ ہوئی, تھوڑی زندگی سیولائز ہوئی, تو 1754 بیفور کرسٹ 1754 بیفور کرسٹ میں بیبیلونین کنگ نے یہ آرڈر پاس کیے, یہ آرڈر تحریر کروائے ایک پتھر پر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے کوڈ آف ہیمورابی, یعنی کہ وہ آرڈر کوڈ آف ہیمورابی کے نام سے مشہور تھا, جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اگر سوسائٹی میں کسی کو بھی, سوسائٹی کے کسی بھی ممبر کو اگر کوئی لاس ہوتا ہے تو حکومت یعنی کہ کنگ, وہ بادشاہ جو ہے بیبیلونین کنگ, وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اس کے کمپنسیٹ کرے اس کے لاس کو. اور اس کے لیے اس نے کوئی کوڈ بنائے, کوڈ آف جیسے کنڈکٹ ہوتا ہے, تو اس کوڈ آف کنڈکٹ کو, انشورنس کے کوڈ آف کنڈکٹ کو جو ہے وہ کوڈ آف ہیمورابی کا نام دیا گیا. پھر مزید سویلائزیشن ہوئی سوسائٹی میں, تو رومن امپائر نے جب اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کی سوچی اور اپنے جہاز بھیجے اوشن میں, تو اسے بہت زیادہ نقصان ہوا اس صورت میں کہ اس کے جو ہے جہاز یا تو طوفانوں کی نظر ہو گئے یا پھر پائریٹس نے ان کے جہازوں کو لوٹ لیا. تو ایسے میں سیموئل مارشل ایک صاحب تھے. سیموئل مارشل جو ہے وہاں کے رومن امپائر کے ایک مشہور سمجھے کہ لائر تھے. انہوں نے ایک لا مرتب کیا جس کو نام دیا گیا باٹمری کا, اور یہ وہ بنیادی پوائنٹ تھا جہاں پر بزنس میں انشورنس کی انوالومنٹ ہوئی. اس سے پہلے جو بھی پیش رفت ہوئی وہ انسانی ہیومینٹی کے لیے تھی. یہاں پر باٹمری کا جب لا آیا تو مرین ٹائم انشورنس یا مرین ٹائم لا جو ہے باٹمری کا پاس کیا گیا. اس کے بعد مزید ڈیولپمنٹ ہوتی رہی اور دنیا جو ہے ترقی کی طرف جاتی رہی. پھر 16 سینچری میں برٹش سامنے آئے. برٹش امپائر نے ایک نیا جوائنٹ وینچر انشورنس کمپنی انٹروڈیوس کروائی, یعنی کہ انہوں نے پہلی دنیا کی انشورنس کمپنی انٹروڈیوس کروائی جسے لائلارڈ کا نام دیا گیا. اور اس انشورنس کمپنی میں بزنس کے لاسز کو کمپنسیٹ کیا جاتا تھا. 16 سینچری میں یہ کام اس طرح سے چلتا رہا. فردر جو ہے پھر ڈیولپمنٹ کا فیز آیا دنیا میں, انڈسٹریل ریولوشن آئی. انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ ٹیکنالوجیکل گروتھ بھی بڑھی, نئے نئے قسم کے رسک جو ہے انوالو ہوئے بزنس میں. تو ان رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے وہاں کے برٹش کے جو چیف جسٹس تھے لارڈ مینسفیلڈ, انہوں نے ایک گائیڈڈ پرنسپلز انشورنس لا کی صورت میں ڈیولپ کیے. اب یہ لارڈ مینسفیلڈ کون تھے؟ یہ تھے لارڈ مینسفیلڈ صاحب جو ہیں. انہوں نے وہ لا جو انشورنس کا ہے وہ مرتب کیا, اور یہ وہی لا ہے جو کہ آج بھی پوری دنیا میں چل رہا ہے. پاکستان میں بھی یہی لا ہے. پاکستان میں تو اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان کا جو لا ہے وہ برٹش کا ہی دیا ہوا ہے, تو ہم بھی انشورنس کے یہی لاز فالو کرتے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ انشورنس کی ان لاز میں بہت سارے کلازز ہیں, بہت ساری میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں, بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ ایک لے مین جو اگر اس کو دیتا ہے تو وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا ہے کہ اس میں کون سی کلوز کام کی ہے, کون سی نہیں ہے, کون سی کا کیا ایفیکٹ آئے گا. تو ان تمام کیلکولیشنز کو انشورنس ڈیڈ کا نام دیا گیا. یہ پہلے آپ کو اگر نظر آ رہی ہے اسکرین پہ, یہ جو ہے نا یہ پہلی انشورنس ڈیڈ تھی جو لارڈ مینسفیلڈ نے ایشو کی تھی. پھر اس کا ماڈیفائڈ ورژن فردر آتے رہے اور آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اچھا, اس کے باوجود بھی, ان تمام کنفیوژنس کے باوجود بھی آج انشورنس کمپنی $1 ٹریلین, یہاں پہ $1 ٹریلین لکھا ہوا ہے, اس سے بھی زیادہ گرو کر چکی, کیونکہ ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف آور لائف از ناؤ انشورڈ. ہر چیز انشورڈ ہے. اب اس میں اسلامک انشورنس, اب ایک پارٹ تھا جس میں اسلامک انشورنس, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انشورنس نہیں تھی, لیکن اب تکافل کے نام سے اسلامی مسلم ممالک میں بھی انشورنس امپلیمنٹ ہو گئی ہے. تو
یہ بہترین ہے کہ ہر پارٹ میں انشورنس انوالو ہے. $1 ٹریلین کی انڈسٹری ہے اور دنیا کی اکانومی کو بہت زیادہ کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر سائبر سیکیورٹی کی طرف پیش رفت ہوئی, تو سائبر انشورنس بھی ہمارے سامنے آئی. سائبر انشورنس بھی ہمارے سامنے آئی ہے. ایک منٹ, ہاں سائبر انشورنس ہے. اب جو ہے لائف انشورنس تو پہلے بھی ہوتی تھی, اب بھی ہوتی ہے. ٹریول انشورنس کور ہو رہا ہے, بزنس کا ہر آسپیکٹ انشورنس میں کور ہو رہا ہے. ہیلتھ انشورنس ہے اویلیبل ہمارے پاس. تو یہ تمام انشورنس فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں تو صحیح, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل کا دور جو ہے نا, خاص طور پہ پاکستان کی اگر بات کی جائے یا پھر ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کی جائے, وہاں پر ابھی تک بھی اولڈ ڈیڈس اور اولڈ کلوزز چل رہی ہیں. لیکن ورلڈ وائڈ ڈیولپ کنٹریز میں اب جو ہے انشورنس بہت زیادہ ماڈرنائز ہو گئی ہے, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سہارا لیا جا رہا ہے. ڈفرینٹ ایپ بنائی گئی ہیں جو کہ یوزر فرینڈلی ہیں اور آسانی سے اس سے جو ہے انشورنس پالیسیز کو لیا دیا اور کلیم کیا جا سکتا ہے. بہرحال پاکستان اور ہم جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, انشاءاللہ ہم لوگ بھی بہت جلد انہی فہرست میں شامل ہو جائیں گے جس طرح سے انڈسٹری گرو کر رہی ہے. بہرحال اگر انشورنس کی اس پوری کہانی کو دیکھا جائے تو ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہیومن کتنے ایمبیشیس ہیں. شروع سے لے کے اب تک کنٹینیوس ایوالویشن کے پروسیس میں ہیں اور فردر گرو ہی کر رہے ہیں, ڈیولپ ہی کر رہے ہیں. تو وش یو بیسٹ آف لک دا ہول ہیومینٹی. انشاءاللہ فیوچر میں ہم بہت زیادہ ترقی دیکھیں گے انشورنس میں بھی اور ڈفرینٹ بزنس آسپیکٹس میں بھی. باقی آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو جو ہے انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو, فردر شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور ایسے ہی کسی یونیک سے کوشچن پر ریسرچ کی جا سکے اور آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جائے تو مجھے لازمی بتائیے. اس ویڈیو میں میری طرف سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے معذرت, کیونکہ میں ایک بہت ہی نارمل ٹون میں اور آسان زبان میں ڈسکرائب کرتا ہوں جو بھی چیزیں میں نے ریسرچ کی وہ بتائی آپ کو. تو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے لیے معذرت. باقی یہ ہے کہ پروموٹ کریں چینل کو اور انشاءاللہ ہم جو ہے اسی انفارمیشن کے سرکل کو بڑھاتے رہیں گے اور آپ تک ایسی مزید ویڈیوز پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فرام مائی سائڈ. اللہ